پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو باربی اور سویا ہوا محل کی کہانی سناؤں گی۔ وہ محل بڑا پراسرار تھا اور صدیوں سے ویران پڑا تھا۔ محل کے گرد لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی جس سے محل چھپ چکا تھا۔ دور سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہاں کوئی محل ہے۔ کسی زمانے میں اس محل میں بڑی رونق تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی سب سے پیاری بیٹی کے ساتھ اس محل میں رہا کرتے تھے۔ ہر طرف غلام اور کنیزیں بھاگتے پھرتے تھے۔ پھر اچانک اس محل کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس محل کے سب لوگ موت کی نیند سو گئے۔ جو جہاں تھا وہیں سو گیا۔ کنیزیں اور غلام محل کی راہداریوں میں کھڑے کھڑے سو رہے تھے۔ شہزادی اپنی مسہری پر لیٹی سو رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تخت پر بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے۔ درباری دربار میں کھڑے کھڑے سو رہے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک روز ایک جادوگرنی اس محل میں آئی۔ یہ بڑی ظالم جادوگرنی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اپنی یہ سلطنت میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارے محل کو ویران کر دوں گی۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ تمہاری حکومت رہے گی اور نہ ہی یہ تمہاری سلطنت بچے گی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے میرے ہی محل میں آ کر دھمکی دو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو اس کی جرت نہ ہو۔ جادوگرنی نے یہ سنا تو غصے سے بے قابو ہو گئی اور بولی، اب تم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے جادوگرنی غصے سے بھنبھناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ یہ سارا محل سو گیا۔ محل میں ویرانی چھا گئی۔ اس ملک کے باشندے یہاں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ پھر محل کے گرد گھاس اگنا شروع ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گھاس بڑھتی چلی گئی۔ گھاس لمبی ہو کر اوپر اٹھنے لگی۔ پھر اس لمبی گھاس نے اس پورے محل کو ڈھانپ لیا۔ اب تو لوگ اس محل کو بھول چکے تھے۔ لوگوں کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں کوئی محل ہوا کرتا تھا۔ یہ اس قدر ویران ہو گیا تھا کہ لوگ دن کے وقت بھی یہاں آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس محل سے کافی دور ایک بوڑھے کی جھونپڑی تھی، جس کی بوڑھی آنکھوں نے جوانی کے دنوں میں اس محل کو آباد دیکھا تھا۔ ایک دن بوڑھا اپنی جھونپڑی میں سو رہا تھا کہ اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ بوڑھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا، اس ویرانے میں کون آ گیا ہے؟ کئی سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا تھا، پھر آج کوئی اس ویرانے میں کیسے آ گیا؟ بوڑھا اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا اس جھونپڑی کے باہر دو گھوڑ سوار کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک مرد تھا اور دوسری ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکی نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سفید رنگ کا اس کے سر پر تاج تھا جس میں ہیرے اور موتی جگمگا رہے تھے۔ بوڑھے نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت شہزادی ادھر جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ گھوڑا سوار نوجوان نے جب ایک بوڑھے کو دیکھا تو بولا، محترم بزرگ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں رہتے ہیں؟ بوڑھے نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں اس جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ کئی سالوں ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے۔ جب میں اس جھونپڑی میں آیا تھا تو تمہاری طرح جوان تھا۔ میرے بازوؤں میں بڑی طاقت تھی، مگر اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے بازوؤں کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اب تو چلنا پھرنا بھی دوبر ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی، محترم بزرگ، کیا ہم کچھ دیر آپ کی جھونپڑی میں آرام کر سکتے ہیں؟ ہاں بیٹا، تم لوگ جب تک چاہو یہاں آرام کر سکتے ہو، مگر میری جھونپڑی چھوٹی ہے، تمہارے قابل نہیں۔ تمہارے بیٹھنے کے لیے تو یہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے، تمہیں زمین پر بیٹھنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی، بابا کوئی بات نہیں، ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت بہت تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر آرام کریں گے پھر چلے جائیں گے۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ یہ سن کر بوڑھا بولا، تکلیف؟ کیسی تکلیف؟ آؤ میری جھونپڑی حاضر ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے۔ نوجوان نے دونوں گھوڑوں کو درختوں کے ساتھ باندھا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا میدان سے گھاس اکھاڑنے لگا۔ نوجوان بولا، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تمہارے گھوڑے تھک گئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہوگی، پھر انہیں بھوک بھی لگی ہوگی،
ان کے لیے کھانا اکٹھا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر نوجوان بولا، بابا آپ رہنے دیں، میں خود ہی ان کے لیے گھاس اکٹھی کر لوں گا۔ بوڑھے نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم میرے مہمان ہو، تم آرام کرو، میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں کہ تمہارے گھوڑوں کے لیے گھاس اکٹھی نہ کر سکوں۔ تم دونوں میری جھونپڑی میں جا کر آرام کرو، میں گھوڑوں کے آگے گھاس ڈال کر آتا ہوں۔ وہ دونوں جھونپڑی میں چلی گئے۔ جھونپڑی زیادہ بڑی نہیں تھی، وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر اس بوڑھے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا جھونپڑی میں آیا تو انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ابھی تک کھڑے ہو، تم دونوں ابھی تک کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے ہی لمحے چونک کر بولا، او ہو میں واقعی ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، بھلا زمین پر تم کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ تمہارا لباس بہت خوبصورت ہے، مٹی سے گندا ہو جائے گا، ٹھہرو میں تمہارے لیے زمین پر کپڑا بچھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر کپڑا بچھایا اور دونوں کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں اس کپڑے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا بوڑھے کی جھونپڑی میں کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک طرف ایک پرانا سا گھڑا پڑا ہوا تھا جس پر پانی کے لیے ایک برتن اوندا پڑا تھا۔ گھڑے کے پاس ہی کپڑے میں کچھ لپٹا پڑا تھا۔ بوڑھا بولا، تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، مگر میرے پاس تو روکھی سوکھی روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں، میں وہ لاتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری میں اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے گھڑے کے پاس ڈھکی ہوئی چیز اٹھائی اور ان کے آگے رکھ دی اور کپڑا ہٹا کر بولا، لو یہ کھا لو، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان دونوں نے دیکھا ایک پلیٹ میں 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھیں، ساتھ تھوڑا سا ساگ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ساگ اور روٹی کھانے لگے۔ اتنے میں بوڑھا ایک کٹورے میں ان کے لیے پانی لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے پانی پیا۔ اب نوجوان بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، بابا آپ کب سے یہاں رہ رہے ہو؟ یہ تو بڑی ویران جگہ ہے۔ یہ سن کر بوڑھے نے سرد آہ بھری اور بولا، بیٹا مجھے کئی سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، اب تو یاد نہیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت تمہاری طرح جوان تھا۔ پہلے یہ جگہ ویران نہیں تھی، یہاں ایک بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھا جہاں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ وہ دور خلاؤں میں گھورنے لگا۔ وہ دونوں اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ پہلے یہاں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا جہاں بڑی رونق تھی۔ باربی نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بوڑھے سے پوچھا، بابا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، اگر یہاں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا تو اب وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر بوڑھے نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، بیٹا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہاں بادشاہ کا ایک بہت بڑا محل تھا، بلکہ وہ محل ابھی بھی ہے، مگر اب وہ محل ویران ہو چکا ہے۔ اس محل کے تمام لوگ سو چکے ہیں، جو جہاں تھا وہ وہیں سو گیا۔ اب وہ سویا ہوا محل لمبی لمبی گھاس کے درمیان چھپ چکا ہے۔ محل کے چاروں طرف لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی ہے۔ اب وہ محل نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بوڑھا ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور دور خلاؤں میں گھورنے لگا۔ جھونپڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد بوڑھا بولا، اس محل کو ایک چڑیل کی نظر کھا گئی، اور محل کی یہ حالت ہو گئی۔ نوجوان نے بے قرار ہو کر پوچھا، بابا اس چڑیل نے اس محل کو ویران کیوں کیا؟ بوڑھے نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، ہمارا بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت اچھے تھے اور رعایا کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔ پھر ایک دن ایک چڑیل محل میں آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ اپنی حکومت مجھے دے دو ورنہ میں اس محل کو ویران کر دوں گی۔ بوڑھا یہ کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا تو باربی جلدی سے بول اٹھی، بابا پھر کیا ہوا؟ بوڑھے نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہونا کیا تھا، بادشاہ نے اس چڑیل کو محل سے نکلوا دیا۔ چڑیل غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ اب میں اس محل کو ویران کر دوں گی۔ پھر چند دن بعد ایسا ہوا کہ محل کے تمام لوگ گہری نیند سو گئے، جو جہاں تھا وہیں سو گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ آہستہ آہستہ یہ شہر ویران ہوتا چلا گیا۔
پھر یہاں کے سب لوگ دوسرے شہروں میں چلے گئے اور یہ شہر ویران ہو گیا، جہاں تک کہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ جہاں تک کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ دونوں کو بوڑھے کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ نوجوان نے پہلو بدل کر کہا، بابا اب وہ محل کہاں ہے؟ بوڑھے نے کہا، یہاں ہے، کچھ ہی دور تمہیں اونچی اونچی گھاس ملے گی، اور لمبی لمبی گھاس کے درمیان وہ محل آج بھی موجود ہے، اور وہاں کے لوگ اب بھی زندہ ہیں مگر گہری نیند سو چکے ہیں۔ میں جب اس محل کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کی پونچھ سے اپنے آنسو پونچھے۔ یہ دیکھ کر ان کو دھچکا سا لگا اور وہ دونوں خاموش سے بوڑھے کی طرف دیکھنے لگے۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم دونوں نے اپنے متعلق نہیں بتایا، تم دونوں کون ہو اور اس ویرانے میں کیا لینے آئے ہو؟ نوجوان نے کہا، بابا میں ایک شہزادہ ہوں اور یہ شہزادی باربی ہے۔ ہم دونوں شکار کھیلنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آئے تھے۔ یہ شکار کھیلتے کھیلتے اس طرف آ نکلے۔ بوڑھے نے یہ سنا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بڑے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، کیا تم سچ مچ باربی ہو؟ باربی نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا تم اتنی حیرت سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں واقعی باربی ہوں۔ اب اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بولا، چڑیل جاتے ہوئے بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ اس سوئے ہوئے محل کو باربی ہی اٹھا سکتی ہے۔ اب تم نے اپنا نام باربی بتایا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ بیٹا اگر تم چاہو تو یہ محل دوبارہ آباد ہو سکتا ہے، یہاں پھر سے رونق لائی جا سکتی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ تھی۔ باربی نے یہ سنا تو بولی، بابا اگر اس چڑیل نے ایسا کہا ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس محل کو دوبارہ آباد کروں گی، وہاں کے لوگوں کو نیند سے بیدار کروں گی۔ بوڑھا یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، بیٹا اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہوگی، مجھے امید ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گی۔ اب نوجوان نے کہا، بابا ہم اس محل کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، بیٹا تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب وہ آرام کر کے تازہ دم ہو گئے تو باربی نے بے قراری سے کہا، بابا بتاؤ اس محل کو پھر سے آباد کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھے نے کہا، بیٹا سب سے پہلے تمہیں اس سوئے ہوئے محل میں جانا ہوگا، وہاں سے تم شہزادی کا تاج لے کر اس ظالم چڑیل کے محل میں جا کر اسے قتل کر دینا۔ اس کے بعد تمہیں واپس محل میں آ کر سوئے ہوئے انسانوں کو ہاتھ لگانا ہوگا، اس طرح وہ سارا محل بیدار ہو جائے گا۔ باربی یہ سن کر بولی، مگر اس ظالم چڑیل کا مقابلہ میں کیسے کروں گی؟ وہ چڑیل مجھے جان سے مار دے گی۔ بوڑھے نے ایک سرد سانس لے کر کہا، بیٹا اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، اس چڑیل کو تمہیں ہی مارنا ہوگا، ورنہ یہ محل بیدار نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سویا رہے گا۔ اگر تم ان کی مدد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ باربی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، بابا میں اس محل کے لوگوں کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دوں گی، آپ ہمیں اس محل تک لے جائیں، اس سے کام کے لیے میں تیار ہوں۔ بوڑھا یہ سن کر خوش ہو گیا، وہ خود اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ انہیں لے کر جھونپڑی سے باہر آیا اور بولا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس محل تک لے چلتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ اس محل میں چلوں گا، مجھے محل کی ایک ایک جگہ کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ بوڑھا انہیں لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ دور انہیں لمبی لمبی گھاس دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس گھاس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے سامنے لمبی گھاس کی ایک دیوار کھڑی تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر باربی بولی، اب اس کے اندر کیسے جائیں؟ گھاس تو گھنی ہے۔ یہ سن کر بوڑھا بولا، یہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں گھاس کم ہے، ہم اس راستے سے اندر جائیں گے۔ بوڑھا انہیں لے کر اس جگہ آیا جہاں گھاس کم تھی۔ وہ اس جگہ سے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک سنگ مرمر کا بنا خوبصورت محل تھا۔ محل کے باہر پہرے دار کھڑے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا انہیں لے کر اندر داخل ہوا۔ محل میں سب لوگ کھڑے کھڑے سو رہے تھے۔ وہ ان کے پاس سے گزرے اور آگے بڑھنے لگے۔ پھر وہ محل کی راہداری میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی کنیزیں اور غلام چلتے چلتے سو گئے تھے۔
انہوں نے دیکھا یہ محل سویا ہوا محل تھا۔ باربی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ کئی سالوں سے کھڑے کھڑے اسی طرح سو رہے ہیں۔ اتنے عرصے انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، پھر یہ زندہ کیسے ہیں؟ بوڑھا انہیں لے کر شاہی دربار کی طرف آیا۔ دربار لگا ہوا تھا، سب درباری اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے سو رہے تھے۔ باربی یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ اب وہ دربار سے نکل کر شہزادی کی خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ بوڑھا انہیں لے کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا شہزادی کے کمرے کے قریب لے جا کر رک گیا۔ بولا، بیٹا شہزادی کا کمرہ یہ ہے، اب اندر تمہیں اکیلے جانا ہوگا، ہم دونوں تمہارا باہر ہی انتظار کریں گے، تم شہزادی کا تاج لے کر جلدی سے باہر آ جانا۔ باربی سر ہلا کر بولی، بابا میں ایسا ہی کروں گی، آپ دونوں پیچھے میرا انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شہزادی کی خوابگاہ میں چلی گئی اور وہ دونوں بے چینی سے باربی کا باہر انتظار کرنے لگے۔ باربی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرہ بالکل صاف ستھرا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی یہاں کی صفائی کی گئی ہے۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر چیز بڑے قرینے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ خوابگاہ میں ایک طرف بڑی خوبصورت سونے کی مسہری پر پڑی ہوئی تھی جس پر شہزادی آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ شہزادی نے سر پر تاج پہن رکھا تھا۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ باربی اس کے پاس کھڑی بڑی محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ آگے بڑھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر شہزادی کے سر سے تاج اتارا اور واپس دروازے کی طرف چل پڑی۔ وہ خوابگاہ سے باہر آئی تو دونوں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بوڑھے نے باربی کے ہاتھ میں تاج دیکھا تو بولا، بیٹا ایک مرحلہ تو تم نے بڑی آسانی سے طے کر لیا ہے، اب اگلا مرحلہ بہت مشکل اور سخت ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، اگر چاہو تو تم ابھی سے اپنا ارادہ بدل سکتی ہو۔ باربی نے یہ پر یقین لہجے میں جواب دیا، بابا اب کچھ بھی ہو جائے میں واپس نہیں پلٹوں گی، میں اس چڑیل کا خاتمہ کر کے اس محل کو اس کے جادو کے اثر سے باہر نکالوں گی، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب وہ تینوں تاج لے کر محل سے باہر آئے۔ محل سے باہر آ کر بوڑھے نے ایک نظر محل کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر واپس پلٹ گیا۔ انہیں لے کر گھاس کی دیواروں سے باہر آ گیا۔ پھر وہ بوڑھے کی جھونپڑی کی طرف آئے۔ بوڑھے نے کہا، اب تم دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شمال کی طرف چلے جاؤ، بہت دور تمہیں سنہرے رنگ کا ایک پہاڑ دکھائی دے گا، اس پہاڑ پر سنہری رنگ کا محل ہوگا، وہ ظالم جادوگرنی اس محل میں رہتی ہے، مگر خیال رکھنا، احتیاط سے کام لینا، وہ ظالم جادوگرنی بہت ظالم ہے، اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ باربی نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، ہم بڑی احتیاط سے کام لیں گے اور بے خبری میں ہی اس ظالم جادوگرنی کو دبوچ لیں گے اور اسے مار کر ہی واپس آئیں گے۔ بوڑھا یہ سن کر خوش ہو گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے دعائیں دیتے ہوئے ان دونوں کو رخصت کیا اور گھوڑے آہستہ آہستہ دوڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور گھوڑے سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دونوں نے گھوڑے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، ابھی ان کا سفر بہت باقی تھا۔ شہزادی کا تاج باربی کے پاس تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ وہ بوڑھے سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی تھی کہ اس تاج کا کیا کرنا ہے۔ جب وہ کافی دور نکل آئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ باربی اندر سے کچھ ڈری ڈری سی تھی، نہ جانے وہ چڑیل کتنی خطرناک ہے۔ اپنی سوچوں میں وہ آگے بڑھنے لگے۔ ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر انہیں بہت دور ایک سنہری رنگ کا پہاڑ دکھائی دیا۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے برق رفتاری سے آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور اپنے گھوڑوں کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب باربی شہزادی کی طرف دیکھ کر بولی، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس بابا سے یہ پوچھنا ہی بھول گئے کہ اس تاج کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے تمہارے پاس تلوار ہے، میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو پھر بھی مجھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، مجھے تو تلوار چلانا ہی نہیں آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ اس ظالم جادوگرنی کو کیسے ہلاک کروں گی۔ یہ سن کر شہزادہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کریں۔
उस चुड़ैल को तो सिर्फ बारबी ही हलाक कर सकती है, और बारबी के पास तो हथियार भी नहीं है। शहजादे ने एक तवील सांस लिया और बोला, अब आ ही गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, शायद कोई तरकीब सूझ जाए। हमें इस महल में तो दाखिल होना ही होगा। ये कहकर शहजादा खामोश हो गया, फिर अचानक बोला, ओ कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुड़ैल की मौत इस ताज की वजह से हो जो तुम शहजादी के सर से उतार कर लाई हो। ये सुनकर बारबी हैरत से उछल पड़ी और बोली, ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद इस बाबा ने ये ताज इसीलिए लाने को कहा था। अब इस ताज को ही संभाल कर बड़ी एहतियात से अपने पास रखना होगा। फिर वो दोनों बड़ी एहतियात के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब चुड़ैल का महल उनके सामने था। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों महल के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गए। फिर शहजादे ने सरगोशी की, बारबी हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। अब तक वो तो चुड़ैल हमारी तरफ से बेखबर है। अगर उसे हमारे मुतालिक पता चल गया तो मामला बिगड़ भी सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। जो जादूगरनी एक पूरे महल को सुला सकती है वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। बारबी ने सर हिलाते हुए कहा, शहजादा तुम ठीक कह रहे हो, हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा। जादूगरनी पर बेखबरी में हमला करना होगा। अगर वो मोहतात हो गई तो बच जाएगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। शहजादे ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बारबी भी उसके पीछे लपकी। फिर वो दोनों चुपके से महल में दाखिल हो गए। महल में मुकम्मल सन्नाटा था। वो आहिस्ता आहिस्ता महल में आगे बढ़ने लगे। वो एक कमरे को देखते हुए आगे बढ़ते गए, मगर जादूगरनी उन्हें अब तक नहीं मिली थी। फिर वो एक कमरे में दाखिल हुए तो चौंक पड़े। कमरे में एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल मौजूद थी। वो चुड़ैल खूंखार नजरों से उन्हें घूर रही थी। फिर वो गरजदार आवाज में बोली, आओ आओ, मैं जानती थी कि तुम यहाँ आओगी। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अब मैं तुम दोनों को भी सुला दूंगी। ये सुनकर बारबी खौफ से कांप उठी और बोली, इससे पहले कि तुम हमको सुला दो, हम तुम्हारा खात्मा कर देंगे। ये सुनकर चुड़ैल गजबनाक अंदाज में बारबी की तरफ बढ़ी। बारबी ने जल्दी से शहजादी का ताज उसके सामने कर दिया। ताज देखते ही चुड़ैल अपनी जगह पर रुक गई और चिल्लाई, इस ताज को पीछे कर दो वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। ये सुनकर शहजादे ने कहा, बारबी इस ताज को पीछे न करना। लगता है चुड़ैल इस ताज को देखकर खौफजदा हो गई है और इसी ताज में उसकी हलाकत है। तुम ताज चुड़ैल के आगे करते हुए आगे बढ़ो। बारबी की समझ में उसकी बात आ गई। वो ताज लेकर आगे बढ़ने लगी। चुड़ैल ये देखकर चीखती हुई पीछे हटने लगी। बारबी ने ताज को और आगे कर दिया। ताज में एक से एक निशल निकली और चुड़ैल के जिस्म से टकरा गई। चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। वो चीखती हुई धड़ाधड़ जलने लगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल का जिस्म जलकर राख हो गया। चुड़ैल के जलते ही वो दोनों महल से बाहर आए। पहाड़ से नीचे उतरकर वो अपने घोड़ों पर सवार हुए और सोए हुए महल की तरफ रवाना हो गए। उनके घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, महल की तरफ भागे जा रहे थे। जब वो सोए हुए महल के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि अब उस महल के गिर्द वो लंबी लंबी घास नहीं थी। महल उन्हें दूर ही से नजर आ रहा था। वो बूढ़ा भी उस महल के करीब मौजूद था। वो घोड़े भगाते हुए महल के करीब आ गए। बूढ़े ने उन्हें देखा तो बोला, मेरे बच्चों, तुमने हम सब पर बड़ा एहसान किया है। फिर वो बारबी से मुखातिब हुआ, अब तुम महल में जाओ और तमाम सोए हुए लोगों को हाथ लगाकर जगा दो। वो दोनों महल में दाखिल हुए। उन्होंने एक एक शख्स को हाथ लगाकर जगा दिया। महल में फिर से वही रौनक, वही शादाबी, वही महफिलें, सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कि पहले हुआ करता था।